الله مخلصا له
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد إمام الله محمد إحسان ربنا محمد عنوان ربنا محمد إعلان ربنا محمد قرآن ربنا محمد عنفوان ربنا محمد وحدة ربنا محمد دليل ربنا محمد خليل ربنا محمد هدينا محمد تقينا محمد رزينا محمد هدينا محمد ولي أولانا محمد رفيع أرفعنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز گرامی قدر حضرات، بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، مخلص مسلم دوستوں، السلام علیکم. امت محمدیہ علی صاحب التسلیم والتسلیہ اللہ دی عبادت دی وجہ تو امت محمد رسول اللہ وچ داخل ہوندی ہے. رسول پاک دے امتی ہون واسطے اللہ کی عبادت کرنا لازمی ہے اور انسان بن کے رہن واسطے بھی اکیلے اللہ کی عبادت کرنا لازمی ہے. انسانوں والی شکل لا کے دن قیامت دے میدان حشر وچ آن واسطے بھی اللہ کی عبادت کرنا لازمی ہے. یہ ساری چیزاں اللہ نے قرآن مقدس وچ بیان کیتیاں. جو انسان اکیلے اللہ کی عبادت کرن تو محروم رہا ہے وہ امتی نہیں بن سکتا. وہ انسان بھی نہیں بن سکتا. انسانوں والا چہرہ لائق
کے دن قیامت کے میدان وچ بھی نہیں آ سکتا. انہوں واسطے اللہ نے ایک فتویٰ تجویز کیتا ہے، اولئک هم شر البریہ یا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ عام ڈنگر بھی نہیں، عام حیوان بھی نہیں، بلکہ حیوانوں بھی اضل تے ارذل ہیں، جس میں خنزیر آخیا جاتا ہے. گویا جو شخص اکیلے اللہ کی پگڑی والے مار اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ نہ پیغمبر علیہ السلام کا امتی بن سکتا ہے، نہ انسان بن سکتا ہے، نہ انسان والا چہرہ لے کے اللہ کے میدان قیامت آ سکتا ہے. عبادت ہی ایسی چیز ہے جو انسان نو انسان بناتی ہے. اس واسطے امتی بننے واسطے، انسان بن کے رہنے واسطے، انسان والا چہرہ لے کے اللہ کے دربار قیامت آن واسطے ضروری ہے، اور بے حد ضروری ہے، اب حد ضروری ہے، ضرورت تو زائد ضروری ہے کہ بندہ عبادت کرے تو اکیلے اللہ کی عبادت کرے. ننگی کرے بھاوے سیدھی کرے، کچی کرے تو بھاوے کھلی کرے، کالی کرے تو بھاوے ککی کرے، حقی کرے تو بھاوے کچی کرے، کرے صرف کوئی کلے اللہ کی ہوگی غلے والی عبادت. یہ قانون اللہ نے قرآن مقدس بیان کر کے اپنے پاک پیغمبر کی امت کی تکمیل فرمائی ہے، تزکیہ فرمایا ہے، تربیت کی ہے، تصفیہ کیتا ہے، تحلیہ کیتا ہے، تخلیہ کیتا ہے، تجلیہ کیتا ہے، تمریہ کیتا ہے، تنقیہ کیتا ہے، تعزیہ کیتا ہے، تعمیلہ کیتا ہے، تاکہ امت محمد رسول اللہ وچ یہ تین خرابیاں پیدا نہ ہو، نہ انہاں دا کٹیا جائے محمد پاک دی امتی ہوندی لسٹ وچوں، نہ انہاں دا نام کٹیا جائے انساناں والی انسانیت وچوں، اور نہ انہاں دا چہرہ مٹا دیتا جائے دن قیامت دے اللہ کے دربار کی حاضری وچوں. اس واسطے جو لوگ کلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہونے والی کرتے، وہ بے شک بے فرق ہو کے اپنے آپ آنکھ دین کہ ایسا انسان نہیں سو رہا، ایسا محمد پاک نے امتی نہیں، ذریت ابلیس، ایسا انسان بن کے رہنا نہیں چاہتے بلکہ دوسرے نمبر کے شیطان، کیونکہ اللہ نے ایک قانون بیان کیتا ہے کہ امتی بن کے رہن واسطے بھی، انسان بن کے رہن واسطے بھی، انسان بن کے اللہ کے دربار آن واسطے بھی ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ عبادت کرے کہیں اکیلے اللہ کی عبادت کرے. کیوں؟
جتنے آثار تے جتنے کمالات انسان کے وجود کے پیدا ہوتے ہیں وہ اکیلے اللہ کی عبادت نال ہوتے جو رنگ لگتا انسانیت میں صرف اور صرف اکیلے اللہ کی عبادت نال لگتا ہے. اور اس قانون میں اللہ نے قرآن میں سوڑیاں تے کبریاں تے شکل اول تے ثانی تے تیسری نال بیان کیتا ہے. ایک شکل میں تمہیں دستا بھی ہوں کیونکہ اہل علم طبقہ عام طور پہ ہو سکتا ہے تمہیں کام دے. اللہ نے قانون رکھا ہے کہ انسانیت کی ترقی کے جتنے کمالات ہیں وہ اکیلے اللہ کی عبادت میں ہے. جتنیاں لعنتاں جتنیاں ذلتاں جتنیاں خرابیاں جتنیاں خواریاں جتنیاں تباہیاں جتنیاں ستیاں ناسیاں جتنیاں بدماشیاں جتنیاں بد کرداریاں بد کماریاں بد کماشیاں عیاریاں مکاریاں غداریاں بد عملیاں بد کرداریاں فتنے پردازیاں شیطانیاں سرگردانیاں حیرانیاں بے ایمانیاں پریشانیاں جتنیاں بھی ہیں وہ رلنے والی عبادت میں چہن اگر اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے تو سوا نبوت کے کوئی مرتبہ ایسا نہیں جڑا اللہ پاک اس بندے کی نصیب عطا نہ کر دے. صرف ایک نبوت ایسی ہے جڑی وحدی چیز ہے بغیر محنت میں ملتی ہے. اور نبوت تو تھلے نبوت کے متعلقات میں حذاقت بھی ہے فطانت بھی ہے دیانت بھی ہے لیاقت بھی ہے حکومت بھی ہے شریعت بھی ہے سیاست بھی ہے طریقت بھی ہے حقیقت بھی ہے مدینت بھی ہے امینت بھی ہے امانت بھی ہے دیانت بھی ہے حنابت بھی ہے عنابت بھی ہے ریاضت بھی ہے ولایت بھی ہے عزت بھی ہے وجاہت بھی ہے شجاعت بھی ہے حکومت بھی ہے مملوکت بھی ہے نادلت بھی ہے منقبت بھی ہے مرسلت ہے مجبرت ہے منظمت ہے منزلت ہے محفل ہے یا منزل ہے اصل ہے یا نسل ہے یا مسل ہے حقاقت ہے یا امانت ہے امکان ہے یا اعلان ہے فرقان ہے یا احسان ہے انمان ہے یا اعلان ہے حجت ہے یا لجت ہے مشقت ہے یا محنت ہے معونت ہے ملاحت ہے حقاقت ہے شہود ہے ودود ہے مزود ہے مزود ہے عمود ہے جنود ہے جزود ہے حضر ہے یا بدر ہے ظہر ہے یا اثر ہے حنین ہے یا بدر ہے اول ہے یا آخر ہے یا ہزار ہے یا ابدر ہے اجمل ہے یا اکمل ہے امامت ہے یا عظمت ہے عظومت ہے یا شدت ہے ولایت ہے یا امانت ہے عظمت ہے یا نسبت ہے حکومت ہے یا کمال ہے یا نظامت ہے عظمت ہے یا خلوت ہے یا جلوت ہے یا سلمت ہے یا فتوت ہے حکومت ہے ستومت ہے خطابت ہے ولایت ہے امانت ہے حفظت ہے نسبت ہے جسمت ہے شدت ہے جہدت ہے جماعت ہے عظمت ہے یا محنت ہے محنت ہے یا معونت ہے جو تقد و صاف جتنے انعامات جتنے کمال انسانیت ہیں وہ سب کے سب ملتے ہیں کہ اکیلے اللہ کی عبادت مانگتے ہیں. والی عبادت میں کھلے مل گئے اور کچھ نہیں مل اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن مقدس کے بعد مقامہ میں سگرے دسے بعض میں کبرے دسے بعض میں نتیجے کرے اللہ مولوی نہیں سمجھ دے اللہ فرماتا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگوں اعبدوا ربکم عبادت کرو. اتنے ایک آنکھوں کی ضرورت نہیں اتنے رب آخو
کیونکہ رب ہے ہی کلا دوسرا. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس دی جڑا مٹھو لا کے چھیکر چوری تے نال رہندا. اعبدوا ربکم کیوں کریے اگوں لعلکم تتقون، تاکہ تسا بن جاؤ گے کون متقی. اور سورہ کیا نکلیا؟ من یعبد اللہ یتقی اللہ، جڑا عبادت کرے گا کلے اللہ دی بن جائے گا یتقی اللہ. ومن یتقی اللہ ومن یتقی اللہ، کہ جڑا اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اکیلے اس مالک دی. کیوں؟ لعلکم تتقون. نتیجہ کیا نکلا؟ سورہ بنیا من یعبد اللہ یتقی اللہ، جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ متقی بنے گا. سورہ بن گیا. اور من یتقی اللہ، جڑا متقی بن جائے گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. من یتقی اللہ ہاتھ اوسط گر گئی، باقی نتیجہ کیا نکلا؟ من یعبد اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جیڑا بندہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے اللہ فرماتا یرزقہ یجعل لہ مخرجا. ساری کائنات مصیبتوں میں پھنسیا ہوا ہوئے اللہ فرماتا یجعل لہ مخرجا، موری کٹ دے گا تب کر کے اس کو بچا لو گا جی آٹے وال کٹ لے گا. یرزقہ من حیث لا یحتسب، دروازے اس نے روزی دیا گا جس تارے کس کو گمان کبھی نہیں آنا کہ میری روزی تو ملے. حتیٰ کہ ساری دنیا اگر اس کے واسطے سارا فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ بندہ ضرور تباہ ہو جانا، اب جو رات کے اندر پھائے چڑھ جانا. اللہ کریم فرمانا جس تقوی کے اللہ بھی کل اکیلے اللہ بھی عبادت والا شوق دے کر ہوتے دل کے اندر موجود تو نتیجہ جو نکلا صبح سویرے ہوئے گا تیار اللہ مخرجا، بالکل صحیح سالوں میں بھی عزت میں بچا کے رکھ دے گا. عبادت کو معمولی کیس نہیں، کلے والی نا کہ سالی کلے بڑا پھر تو جگہ رشتہ کرنا جڑا عبادت کرتا پر ہلے والی کرتا ہے. اور تھوڑا جہا عبادت نو بھی کھولنا ہے جی تمہیں بھی کہ تھوڑی گھڑی تکلیف ہونے لگی تو برداشت کر جائیں جو. جب تک اکیلے اللہ کی عبادت ہوتی رہے امت محمد الرسول اللہ وچ بھی نام داخل اور انسان کی انسانیت بھی محفوظ کہ دل قیامت دے اللہ کے دربار وچ انسان والا چہرہ لے کے آن واسطے بھی خوشنودی
ورنہ یحشر الممزق لأعراض الناس قلبا زارجا، وہ بھی بندے ہونے جنہوں کا سارا وجود تے ڈھانچہ انسانہ والا مگر چہرہ قلبا زارجا چھٹے کتے والا دن قیامت دے ہونا ہے۔ کسی کا فی صورت نمر، کسی کا فی صورت اسد، کسی کا فی صورت خنزیر، کسی کا سارا کرنگا مولوی آلہ، پیرا آلہ، حاجیاں آلہ، قاضیاں آلہ، عالمہ آلہ، صوفیاں آلہ، چوکریاں آلہ، صدرہ والا، بے وزیرہ خنزیرہ والا، چھوٹیاں والا، بڑیا والا، مگر کرنگا وجود کا ہور تے چہرے دی حیت اللہ پاک انہوں نے بدل دینی، کسی کا منہ چیتے طرح، کسی کا کتے طرح، کسی کا کھوتے طرح، کسی کا خنزیر طرح، کسی کا باندر طرح، کسی کا چھتے کتے طرح۔ اس واسطے ساریا رفر جو پہنتے ہیں تو عبادت رلنے والی جو پہنتے ہیں۔ اگر عبادت کلے اللہ کی ہو تو تین چیزاں محفوظ رہتی ہیں، محمد کے امت میں کی نہ داخل رہتا ہے، انسان کی انسانیت بھی محفوظ رہتی ہے، تو دن قیامت اللہ کے دربار آن واسطے چہرہ انسانیت بھی محفوظ رہتا ہے۔ بھول کے بھی بندہ رلنے والی عبادت نہ کرے، بڑے مغال سے دور ہونے دن قیامت دے۔ اج جہاں عبادت ہوتی ہیں ان عبادتوں وہ اثر نہیں پہ ظاہر ہوں گے جڑے اللہ پاک نے وعدہ کیا قرآن۔ دیکھنا تو کی وجہ ہے، عبادت وہ ہے جڑی قرآن مقدس نے ذکر کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور مسلمان عبادت کر بھی رہے ہیں، مگر وجہ کیا ہے کہ وہ تاثیر نہیں پہ ظاہر ہوتی ہیں عبادت دیا۔ عبادت کی تاثیر اللہ پاک نے تقریباً قرآن مقدس وچ 1155 اثر ذکر کیتا عبادت کا۔ اکیلے اللہ کی عبادت کا اثر مسلمان کے چہرے کے وجود تے کاروبار تے ملک تے موضے تے گلی کوچے تے بال جائیداد اولاد کے اتنے جڑا ظاہر ہوتا ہے 1100 تقریباً 1155 اثر ایک میں تو ایسی طالب علم ہون کے کوئی مطالعہ کیتا کہ علماء کا طبقہ اس کو بھی زیادہ پڑھ لے گا، ہمیں ایک نہیں پتہ نہ لگ رہے۔ اللہ پاک نے اتنا 1155 تقریباً فائدے اس اکیلے اللہ کی عبادت کے ظاہر کیتے ہیں، مگر انہوں اس وقت دیکھا جائے تو تے میرے اتنے ایک تاثیر بھی اس عبادت کی نہیں ظاہر۔ وجہ کیا ہے؟ سب تو زیادہ فائدہ جڑا عبادت اکیلے اللہ کی عبادت کا دل سکون ہو رہا، دل میرا خیال ہے اس دنیا کے اندر کم از کم اس پاکستان کے اندر یا کم از کم تے صوبہ پنجاب ایسا تصا جتنے مسلمان ہیں سارے کسی کے دل چین تے سکون کسی کے دل سکون کی زندگی گزر رہی ہوگی۔ اللہ اکیلے کی عبادت کا پہلا اثر ہے کہ بندے کے دل کے پیدا ہوتا ہے، خالص سکون تے چین ہوتا ہے، پھر برکت آدی ہیں، گناہ مٹتے جاتے ہیں، گناہ مٹتے جاتے ہیں اپنے آپ۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یکفر عنکم سیئاتکم، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، من یتق اللہ یرزق من حیث لا یحتسب، وغیرہ وغیرہ چلتے جاؤ۔ جتنے کمالات اللہ نے اکیلے اللہ کی عبادت میں رکھے انہوں نے کم از کم اچھا تسا مسلمانوں ایک بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ ایک خندان لگاونی اصل وجہ کیا ہے؟
وہ کیڑی عبادت ہے جڑی عبادت وچ اثر ظاہر ہوتا ہے کہ اس عبادت سے کرن والا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر اس زمین کے بکریاں چرا کے گزارا کر رہا ہے مگر عبادت کردیا اتنی بلندی آتی ہے کہ وہ چلتا زمین پہ جتیاں کا کسکاٹ بہشت چ سنتا اس پاسے غور کرنے والے بندے اج کوئی نہیں. میرے عزیزاں نے آخیا بھائی کوئی جی تقریر کرنا جہد آپ بھی روے تو بندے بھی روے نا. اور جیڑی زیادہ چیز رواں والی نہیں نظر آئی ہوئی ہے عبادت ہی ہے. میں جتنا روئیے اتنا کم ہے. عادت بہت میں دنیا مگر عبادت کا اثر کہڑا سی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے اس عبادت رلا نہ رلاون والے لوگ انہوں کے اثر پہلے پہ نکلتا ہے کہ لیستخلفنہم حکومت کی باغ دور اللہ اس جماعت کے ہاتھ گل سمجھتے پر لیستخلفنہم جڑے اکیلے اللہ کی عبادت کرن تے شریک نہ بناویں رلنے والی عبادت نہ کرن انہوں نے ایک پہلا اثر کے ہے کہ لیستخلفنہم اللہ زمین کی بادشاہی دیا کنجیاں انہوں نے ہاتھ دے دیندا. اللہ سچا کیا سانو تو بادشاہی کا بوہا ہی نہیں لگ رہا کنجیاں تو کنجیاں رہ گئی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. پہلے کا دستور میرا ہے کہ جڑے یہ لوگ دنیا کے لحاظ نال جنہ کی طاقت گھٹ ہوئے سرمایہ داری نہ ہوئے مفلس ہو مگر توحید نال مالا مال ہو اکیلے اللہ کی عبادت خزانے انہوں کے دلوں میں موجود ہو. میں دنیا کی دھن دولت وال کدے نہیں ویکھیا میں تے دلوں نو آباد ویکھنا جہے دل اکیلے اللہ کی عبادت کا جذبہ موجود ہوئے میں کی کرنا لیستخلفنہم انہوں نے میں کی دے دینا حکومت کی پاک دور انہوں کے ہاتھ میں دے دینا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ کہ انہوں کے دین کا قلعہ میں ٹھوک دینا جڑا کسی کو کٹیا نہیں جاتا. يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. وہ دین جنوں اللہ پسند کی تکیرا اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والا دین فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین. اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والا دین
ایڈا کلا ٹھک جانا مشرق کوئی نہیں رہتا بگتی کوئی نہیں رہتا بگاڑ کوئی نہیں رہتا وہ اللہ کی طاقت نو چیر پار کے کھانے والے نامراد گلے کوئی نہیں رہتے اللہ کا کھا کے غیروں دیا تعریفاں کرنے والے کوئی نہیں رہتے غیر اللہ کے نام دیا چیٹیاں رکھنے والا کوئی نہیں رہتا والا جو مکے ننا لہم دین اللہ اللہ کوئی سمجھ لگتی کوئی نہیں تو ساری میری بات کا کی ہوتا جاتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ان بطور علت دے ذکر کیتا اللہ نے ہاں بھائی میں انہوں نے حکومت کیوں دینا ہاں بھائی دین کا کلا ٹھوک کیوں دینا ہاں بھائی انہوں کا خوف نو امن نال بدل کیوں دینا کوئی جے کر پوچھے تیرے کو میرے صاحب پیغمبر یہ کیوں کرنا انہوں کے نال کھول کے جواب دے اس واسطے کرنا تو انہوں کی صفت ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا اکیلے اللہ کی عبادت کرو دیہاتی ہوتے کہ وہ نام کسی نے شریک نہیں کرتے جب یہ صفت نے دے اندر تو ساری چیزاں انہوں نے دے دیتی حکومت بھی انہوں کی دین کا کلا بھی انہوں کا میں مضبوط کر کے ٹھوک دینا نہ کوئی انہوں بریلوی پٹ سکتا نہ کوئی پیر نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا جہاں پٹن لگے پرتیک یہ پیچھے ہی مر جائے اب تو تا اپنا کلا ہی کوئی نہیں بنتا جہاں جاتا وہ کلے گھڑ کے دوسرے لے آتا والا یمکن لہم یمکن آپ لفظ پڑھو نا یمکن یثبت یدفر والا یمکن لہم خدا پاک دی ذات دی قسم انہیں دے دین میں مضبوط کر دینا ایک ٹھوک دینا کہ کوئی نہیں ہوتا کہ رزق میرا کھاوے تو چوٹیاں پتھو لال جانیاں دے نام بھی رکھا ہے میرے موجودگی اندر کوئی قبر نو جا کے چپے میں جیندے نو چھوڑ کے موہ دیا ہڈیاں جا کے چونڈے میں جو جان کے دیور والے نو چھڈ کے میں سون والے نو سدے انج نہیں ہوتا یمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم تے تیسرا فائدہ ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا پھر انہیں خوف نہیں رہتا میرا امن پیدا کر دینا یہ تر چیزاں ہیں سارے کون ساری جی آپ صاحب معلوم ہوتا ساری عبادت کو فتور ضرور ہے ورنہ قرآن بھی سچا اللہ کی عبادت بھی حق محمد کی زبان بھی حق نتائج بھی حق کتاب بھی لا شک کہ حج بہادر کافر تک ورنہ کیوں ہو سکتا ہے کہ عبادت ہوا ہوئے عادت بھی اسی طرح چلے کہ اللہ رب العزت کا قرآن مقدس اج تک واقف ہی اسی طرح کر رہا ہوئے کہ پھر پورا ایک بھی نہ ہوئے یہ کوئی گنجائش ہو سکتی پیر کی کتاب تو جھوٹھی ہو سکتی ہے نا میری لکھی ہوئی کتاب جی ہوں تو لینی ہے طویلہ واسطے وہ نصیب ہو سی رج کے لکھا ہے طویل یہ گنجائش مل جائے گا وہ میں تاری گنجائش واسطے ہی لکھا رسالہ حضرت شاہ صاحب مرتضی علیہ دستخط کی تصدیق کی تھی وہ ضرور خرید کر کے جائیو تاکہ کوئی تمہیں پتہ ہی لگے گا عبادت کیڑی عبادت ہے تو کیڑی اللہ اللہ جب تک اکیلے اللہ کی عبادت نہ کی جائے اس وقت تک کے وعدے پورے
معلوم ہوتا اکیلے اللہ کی عبادت ایسا لوگ نہیں کر رہے. اگر اکیلے اللہ کی عبادت اس شکل نار کریے جس نال تقاضا قرآن مقدس کرتا ہے اور اللہ کی کتاب مقدس کر دیے, اللہ کا رسول اپنی زندگی گزار کے دیا. سوال اس پیدا نہیں ہوتا کہ بلال جیسے چٹے کہ رنگ دے کالے کہ قوم دے چکے ہوئے, دنیا دے سجائے ہوئے, گھروں بکھڑے ہوئے, بھوکھا بھاڑا بندہ سودا کھجورا عرش کریم کو بھی پہنچ جائے کہ جلا اب قرآن دیا عبادت پہ عمل کرے اس کو اللہ پاک انسان کی نفس کیوں کٹ دے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. معلوم ہوتا عبادت کرن دے قانون جڑے اللہ نے قرآن دسن انہوں کے اندر فطور پیدا ہو گیا ہے. مولویت کی فطور ہے, پیرت کی فطور ہے, جھیلدار کی فطور ہے, صدر کی فطور ہے, امیر کی فطور ہے. اگر فطور نہ ہوئے تو اللہ پاک کا قرآن کبھی غلط باتیں نہیں کرتا. اللہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مقدس سارے اندر موجود رہے تو پھر تاریخ دس رہی ہے. سوال ہوتا کہ اللہ تو اگلے لوگوں بادشاہیاں دیتی, پہلے لوگوں تو رسوئے دیتے, پہلے لوگوں نے تو ہوا تابع کی, انہوں نے پہاڑ تابع کیتے, جن تابع کیتے, پرندے تابع کیتے, تو جنہ کے شریف قوم ہی تو انہوں نے تابع کر دیتی اور تخت لاتے ان پہ رہ گئے اور تسبیحاں پڑھیں تو نال پہاڑ بھی انہوں کے کٹھے شروع ہو جان. لو انہوں نے تابع کر دیتا, مرضی دے والی حکومت دیتی. اللہ کیوں کیتا تو اللہ فرماتا قانون لنا تو میں کل بھی عبادت کرتے سن ملنے والی عبادت آیا. قانون لنا عابدین اکیلے لنا علماء جان گئے ترکیب تو ہی ہونی چاہیے کہ قانون عابدین لنا, مگر لنا نو مقدم کر کے اللہ فرمایا عبادت دنیا بھی کر دی مگر وہ لوگ صرف اکیلے میری عبادت کرتے سن اور اللہ نے نکلا. وجہ کیا ہے یہ اکیلے اللہ کی عبادت. بڑے تو بڑا آدمی دیکھو, بڑے تو بڑا کدو نہ کدو شرک نو چک ماری پیا, کدو نہ کدو چونگی. ہاں طبیعت کا نام تو میں نہیں لیتا, چلو کچھ نہ کچھ کدو نہ کدو مچھر جتنا شرک نو کدو نہ کدو چمڑیا ضرور پیا. رلنے والی عبادت ضرور کر رہے ہیں. اگر چلے اللہ کی عبادت خالص عبادت ہوئے, خدا کا کچھ قرآن مقدس گواہ ہے جہاں جھوٹا ہو سکتا ہے, خدا کی کتاب کبھی جھوٹی نہیں جا سکتی. اللہ کے بار بار اعلان کر رہا قرآن مقدس قانون لنا عابدین یہ کمال کے سوا میرے ہو کسی کی عبادت تو کی کہیں گے سن نانو لہو مسلم نانو لہو مخلص نانو لہو مسلمین مخلصاں سوا اللہ کریں گے اور کسی واسطے ساڈا اخلاص نہیں, اور کسی واسطے سرو پکار سے عبادت نہیں. بتاؤ پکے حاصل نہ گلا کے میں بھی کیتا, میں بھی ہر ہر حال کے اندر اتنی آسائشاں دیتیاں, اتنی خلافتاں دیتیاں, اتنا رکھوا دیتا کہ جنگل کے شیر
رہ کے بکری تو شیر اسے کھاتے کے پانی پیندے سن، ایک دوجے کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ انہوں نے تقوی اختیار کیتا، اکیلے اللہ کی عبادت ایک وقت گزارا، اس وقت تقوی آ گیا تو تقوی آ گیا، اللہ کا حیا پیدا ہو گیا، تو حیوانوں میں بھی اللہ نے اللہ کا حیا پیدا کر دیا۔ نتیجہ نکلیا کہ جو اللہ کا اکیلی عبادت کرنے والا ہے، 6 بچے بچیاں ساڈے، 7واں تو 8ویں میں، تے انہاں 8 جنہ ماشاء اللہ۔ ہوں یہ 10 بجے لکھ جمع کا آتا ہے، کتنے کتنے پورا کریے؟ اللہ کے رسول کا تو مہمان بے شک آوے، مگر یہ ہے کم از کم اپنی پوزیشن تو پہلے دیکھ لے تو نا۔ ہاں بھائی میں بیٹھوں گا، بیٹھو بیٹھ جاؤ تو سا کر دو، تالیوں سے آرام کرتے بیٹھ جاؤ۔ اور ہماری کہنے لگی کہ سارے گھر کا ترکا یہ کچھ اس آخر گل ہے، تو ہوں چونکہ میں مہمان لے آیا، تو مہمان ہے اللہ کا تے اللہ کے رسول کا، میں اپنے ذوق نال لے آیا، تو ان کرے بھائی یہ جڑی لپ آتا ہے جواں دا یہ روٹی پکا کے تے اس نو کھوا چھڈنی ہے، اپنے جڑے بچے ساڈے تو ہانڈی جڑی پانی کی بھر کے چولہے سے چڑھا دے تے تھلے اگ جلا دے، بچے اگر منگے تو آخیا آؤ دیکھو اگ کی طرف دیکھو چولہے سے دیکھو، اجلا آخیا کھانا پک رہا ہے، جھوٹ نہ ہو جائے، تو وہ اپنا دل پک گیا، جی مہمان کے اگے روٹی رکھی نہ تو میاں بیوی دونوں میلا نہیں میری گل سنو، سامنے انہوں نے رکھی وہ روٹی چپاتی پکا کے، مہمان کھا رہا سی، اس نے اپنی بیوی نو آخیا تو اپنے چادر دا لڑ ہلا کے جلا مار کے دیوا بجھا دیں کہ خالی اسی بیٹھ جاواں گے چارپائی سے۔ اس وقت تو مہمان کھا رہا سی تو کھاندیا کھاندیا تھی کھا رہے وہ نہ آخر اسی کھا رہے ہیں، وہ آخر بس ہمت کرو اللہ تھوڑے نصیب کرے۔ بچیا صرف وہ ہانڈیاں ویچ کے اسے انتظار کرتے کرتے سو گئے، میں کوئی نہ کوئی شاید پاک ضرور رہی ہے۔ مہمان جن ویلے کھا رہا تو اس آخیا جی ہوں اللہ پاک تمہیں خوش رکھے کہ سانو اجازت دو اصا رسول پاک کی خدمت جانا ہے، کیونکہ سارے آن کا مطلب یہ سی بھی رات نو ٹھہر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ رات کی عبادت کا ویکھیے کتنی دیر کرتے ہیں، کس طرح کرتے۔ انہیں پوچھا بھی تو ذہن کو ناراضگی تو نہیں ہو سکے؟ نہیں، جتنی لذت مجھے اج روٹی کھانی چاہیے اللہ کی قسم اپنے گھر سے کبھی نہیں آئی۔ تو میں تے حق کے اندر دعا کرنا اللہ تمہیں برکت دے کہ میرے واپس جان دیو۔ وہ گئے، میاں بیوی دونوں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیتا تے عبادت شروع کر دیتی۔ سجدے چ پئی ہے مائی، تا معلوم نہیں ہوتا بھائی وہ چپڑی جڑی ہانڈی دے سی وہ کچھ حرکت کرتی، سلام پھیر کے جو دیکھا چپڑے چکی تو پلاؤ بہترین پکا ہوا، ہانڈی بڑی ہوئی، بچیاں اٹھایا کھوایا، آنڈیاں گوانڈیاں نے دعوت دیتی کھوایا،
صبح سویرے وہ خاوند گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کول، یا رسول اللہ انج حال بنیا، نبی کریم فرمایا تو تے ہن پیچھے آن دسیا، مینوں جبریل پہلے دس گیا۔ کہ بات یہ ہے کہ خالص اللہ رب العزت کے نال بندے دا حال ٹھیک ہو جائے تو ایسی جگہ تو پاک رزق دینا جتنے امید تو گنجائش ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ اکیلے کی خالص عبادت کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بندہ اتنا بے سر و سامان ہوئے، اللہ پاک کو جو سر و سامان کی طرف کبھی نہیں دیکھا۔ اسی واسطے جنگ بدر کا ہو رہا، نبی کریم فرمانے اللہم ان هذه اصابۃ قلیلہ، اے اللہ اصابۃ قلیلہ، امل مٹھی بھر جماعت کل جماعتی بدر وچ کتنے سب 313 جی جی گپا پکی تھوڑی اصل سن 319 موقع پہ موجود سن 311 آئی سمجھو کل تعداد کتنی سی؟ وہ اللہ رسول کے کسی کم واسطے جڑے گئے سن اتنے نہ آ سکے، باقی بچے 311 تعداد۔ هذه اصابۃ قلیلۃ، مٹھی بھر میری جماعت جی کر کے ختم ہو گئے، لم تہبط، وہ جماعت جڑے اکیلے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، 311 یا 319 جن بھی ہے میرے ساتھی یہ تیرے کلے کی عبادت کرنا نہیں، جی یہ مارے گئے تو تیرے کلے کی عبادت کرنے والا دنیا سے کوئی نہیں رہنا۔ اس کائنات کے اندر اکیلے اللہ کی عبادت کا حوالہ دیتا نبی کریم نے۔ اللہ کریم فرمایا یجعل لہ مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، اللہ کریم نے ایسا کمال دکھایا، اکیلے اللہ کی عبادت کرن والے وہ صحابہ کرام، اکیلے اللہ کی عبادت کرن کا حوالہ محمد رسول اللہ نے دیتا، اکیلے اللہ کی عبادت کا اعلان اللہ کے پاک پیغمبر کیتا ہوا ہے کہ ہر مار کا آ گیا، لڑائی تو دنگا کا موقع آ گیا ہے، 311 میں یہ اپنے مقام پہ موجود ہیں۔ اللہ کے پاک رسول نو خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری کائنات مقابلے اندر ہے کہ میرے 311 جڑے ہیں یہ بالکل تھوڑے ہیں، پر حوالہ مت بھی دیں کہ اوے بندے میرے اللہ جڑے تیری اکیلے کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرن والے مخالف نے، اکیلے اللہ کی عبادت کرن والے تھوڑے نے۔ اللہ کریم فرمانا ہے گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، جی انہیں میرا حیا کیتا ہے میرے پاک پیغمبر، تین بھی عزت لاج میں بھی رکھ لینی ہے، میں بھی انہوں کبھی ذلیل نہیں ہو دینا۔ اور تو بس 1000 فوجی چاہیے یا 3000 فوجی چاہیے، اچھا چلو 5000 دے دینا تینوں، جی تیری فوج تھوڑی ہے تو انہوں کی تائید واسطے میں آسمان تو فوج نازل کر دیا گا، پر ایک گل ہے اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے کی کنڈ میں نہیں لگن دینا۔ جیڑا صحابی جنہ کسی مشرک نو مارے نا وہ اگے فرقنا پیا ہوئے، دوا صحابی آخی یار وقت چپ کر منہ نہ کٹے، کیونکہ اتلی
فوج آئی ہوئی ہے، ساری فوج نہیں۔ صحابہ کرام یہ بھی خیال ایسی بھی جڑے مارن والے وہ تو ہیں فرشتے، جہاد کا ثواب ہی تو انہوں ملنا ہے۔ اللہ نے وہی نام اعلان کر دیتا، کو بلے بلے آپ اعلان کر دو، اور نہیں دیا وہ تاری امداد واسطے بھیجے سن، تاری تائید واسطے باوے فرشتے قتل کیتا مشرکانوں ثواب تمہیں ملنا ہے۔ محمد پاک نے ساتھیاں اکیلے اللہ کی عبادت کا حوالہ دیتا اللہ کے رسول نے، کلے اللہ کی عبادت کا میدان بنایا رسول نے، اکیلے اللہ کی عبادت میں فتح ملتی دیتی اللہ پاک نے، اکیلے اللہ کی عبادت کے اندر کتنے مار کے سر کیتے۔ معلوم ہوتا ہے جو انسانیت کے انعامات نے وہ صرف اور صرف اس کے اندر کہ بندہ مردہ مر جائے مگر اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک۔ ہاں اور جو کوئی سوال کرے بھائی کوئی ایسا طریقہ دسو کہ جیڑی عبادت کریے وہ بڑی تاثیر ہونی چاہیے، عبادت کو مؤثر بنانے کے طریقے ہوں کہ یا عبادت ہوئے تو فوراً وجد حلاوت الایمان فی قلبہ، فوراً کے دل کے اندر ایمان کی مٹھائی تے چاشنی آ جائے۔ قرآن مقدس نے 4 شرطاں بیان کی ہیں جہدے نال عبادت منظور ہوتی ہے۔ آدمی عبادت کرتا جاتا ہے تو اللہ پاک دے انعامات اس تے بارش طرح برستے رہ جاتے۔ کنیاں شرطاں؟ یہ عبادت اللہ پاک بھی کی جائے اس 4 شرطاں اگر پائیاں جان کہ بھاوے ٹیڑھی کر کے کرے بچارا، اڑ اڑ کے کرے، بھول کے کرے، غلطیاں نال کرے، ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت منظور ہوتی ہے اور اس عبادت کے اثر نکلتے ہیں نا کہ دوسرا فائدہ ہوتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کی برائیاں نو اللہ پاک نیکیاں نال بدل دیتا ہے۔ دن قیامت میں بندہ خود حیران ہوئے گا کہ میرے کو جڑیاں غلطیاں ہوئی وہ غلطیاں کوئی نہیں، غلطیاں کدے گئی اکیلے اللہ کی عبادت کی یہ برکت ہوتی ہے کہ بندہ غلطیاں کرے تو بھی اللہ پاک غلطیاں نہیں لکھتا بلکہ غلطیاں بھی عبادت بنا کے لکھ دے۔ 4 شرطاں نے کتنی شابت 4 شرطاں۔ اس عبادت میں 4 شرطاں پائی گئی، اللہ کے سارے وعدے قرآن والے اس قوم تے سچے آدم تے پھر جاتے۔ پہلی شرط عبادت کرن والے کے دل سے اللہ کا حیا ہوئے، کہ ہوئے خوشی کا وقت آئے تو بھی اللہ کا حیا ہوئے، جی غمی کا وقت آئے تو بھی، ضرورت کا ٹائم ہوئے تو بھی اللہ کا حیا ہوئے، کسی دوسرے کی ضرورت کا ٹائم ہوئے تو بھی اللہ کا حیا ہوئے۔ جب حیا دل چ پیدا ہو جاوے وہ کہ اللہ کی عبادت کی بنیاد ٹھیک رکھی گئی۔ دوسری شرط ہوتی ہے کہ امید صرف اللہ نال ہوئے۔ تیسری شرط ہے کہ حال سچا اللہ نال ہوئے۔ چوتھی شرط ہے کہ خوراک تے مال حقا بندے کے دل چوے۔ یہ 4 چیزاں ہون، خون بھی جہد نال پاک بنے، زبان بھی جہد نال ستھری بنے، یہ جس کے دل کے اندر 4 شرطاں آ جان، حقیقت ہے کہ دلوں مجھے اتو ننگا درنگا بالکل ہو کے اگر عبادت کر رہا ہے، غلط لفظ پڑھ رہا ہے مگر یہ 4 شرط اگر پائی گئی وہ غلطیاں صحیح کر کے عبادت لکھتا کہ اللہ پاک لکھ دیتا۔
جتنے لوگ پہلے عابد گزرے کہ اللہ کے سارے انعامات انہوں کے سچے آئے، انہیں سب کے اندر کنیا شرط پائی جاتی سن، ساریا شرط اللہ نے قرآن ذکر کی تھی کہ جب بھی ضرورت آئے دل کے اندر سب پیدا حیا آ جائے۔ مثال سنو، یوسف علیہ السلام تکلا تو بھی کاندے مصر کے بازار وزیر اعظم جڑا مصر کا وہ گھر کے اندر پہنچ جاتے، وہ اپنی بیوی نو کہنا اکرمی مثواہ، ٹکانا ایسا بیٹھنا اٹھنا یہ عزت پیوں طرح کرے، اکرمی اکرام کرے۔ ایک لفظ عام جانتے نا اکرام المسلم ہو، جانتے ہو نا وہ نہیں، اکرمی مثواہ، بڑی تعظیم نال بڑی عزت نال دا ٹکانا، جی پیو مرشد کا ماں باپ کا جی تا ٹکانا آدمی بنتا ہے بنا اسی طرح بنا کے رکھیے، لو معمولی نہ سمجھے۔ انفانا او نتخذہ ولدا، گل سن، ممکن بچہ ہو کہ سانو فائدہ دے، پتا جو کوئی کسی انہوں میں فائدہ کی ہو گیا ہو رہا ہے، ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، ممکن ایک طرح ہوگے تو سانو فائدہ دے جاوے، اور کچھ نہیں تو لو اپنا متبنا کے پترے لئی بنا لواں گے، کیونکہ ساری اولاد کوئی نہیں۔ اس جوڑ کے گھور کے دیکھا ہے تو چیز بنانا لی، یہ کدے ساری قسمت آ گئی تھے، پالتے رہے تو پلتا رہا، فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، فلما بلغ اشدہ، جب کریل جوانی نو پہنچ گیا، واستوى تو دمکا نال ٹرن لگ گیا، زمین دمکدے سے جڑے ویلے وہ سیدھا ہو کے ٹرتا، جڑا بڑے جڑے ویلے اصل نال فیصلے کرن دا علم بھی دے دیتا، اور علم فراست بھی دے دیتا، تعبیر کا علم بھی دے دیتا، اصا بالکل نواز دیتا، جی ساریا چیزاں بھری گئی اندر، جوانی ہوئے تھے دوپہر کڑکتے آتی، رفتار ہوئے تھے کبک رفتار، گلزار رخسار ہوئے تھے لالازار، اکھی دی دھار ہوئے تو میری خار، جتنا مقام بنتا گیا اجے دے تقدس دیا ذاتیاں دلائیاں چلدیاں گئی، حتیٰ کہ ایک دن جدو دیکھا اس نے غور نال تو آخر لگی
دروازے بند کیتے، دروازے غلقت الابواب، 12 دری بند کیتی، انہوں کلیا سجیا، مہر سطر دروازہ بند کیتا، تو سارے چھیل چھبتر کیتے، سارا ہار سنگار کیتا، سارا کچھ کیتا، انفرادیت دکھائی، اکیلے ہو کے کہنے لگی آجا سینے نال لگ جا تھا کر کے کالت ہے تلک آب یوسف میں تیری خاطر ہوں، اللہ کریم تو چھاتیاں پا کے دیکھ رہے، ہائے ہائے جنہوں اس نے دعوت دیتی یوسف علیہ السلام نو، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حیا والا بندہ بولیا، آخر لگا معاذ اللہ، سر تو تار تار ہو گیا اس حیا والے دے، کہنے لگے انہو ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، معاذ اللہ، اللہ بچائے تو میں بچ سکتا ہوں، میرے بچن کی صورت کوئی نہیں ہے، قبول کر سکتا کہ نہیں کے موقع پہ حیا کہندا ہوئے، اس نو حیا نہیں آیا، بے حیا نو حیا نہیں آیا، بے شرم عورت نو حیا نہیں آیا، کہ شرم والے نو بھرم والے نو حیا آ گیا ہے، فٹ دعوت دیندی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، میرا برہان معاذ اللہ والا فت اللہ کریم دی ذات خیال کیا، اس نو فوری طور پہ دیکھا اپنے تیری بجا اکھی دے نال کہ تیری حرکتوں دیکھنے والا کون ہے، اللہ پاک دا حیا جدو آ گیا تو پھر سارا کام رک گیا، اس وقت کہنے لگے انہ لا یفلح الظالمون، اس اللہ کریم نے میں جیسا حیا کر رہا میری اتنی عزت بڑھائی کہ میں اس کی دیکھ دیا کہ کرا حیا کا کم نہیں ہوگا، اللہ کریم فرمانے جی میں حیا کیتا تے میں بھی دا حیا کیتا، کذالک لنصرف السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، میں بھی بے حیاواں نو دھکے مار کے پیچھے ہٹا دیتا، برائی میرے نیار دیتی، یوسف اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا، بے حیائی نے بھی میں دھکے پیچھا مارے، برائیاں نے بھی دھکے پیچھا مارے، جنہیں لکھوں دیا لوہے اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ہے کہ تاروں چھکڑ جولے سارے میں تباہ تو برباد کر دیتے، کیوں انہو من عبادنا المخلصین، انہاں بندیاں وچوں ایسی جنہاں دے میں آپ چادر پا کے انہاں نو بچا لینا، انہوں تے چادر پہنا اللہ کریم جنہاں دے دل حیا ہوئے کہندا حیا ہوئے، اللہ کریم فرماندے اس حیا دے بدلے کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اکیلے اللہ کریم دا حیا کرنے والا او کا نتیجہ کے نکلیا مکننا لیوسف فی الارض وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس حیا کی وجہ کو اکیلے اللہ پاک کی عبادت کی وجہ کو اکیلے اللہ نو غائب دان حاضر ناظر سمجھ کے اکیلے اللہ کا حیا کرن، اکیلے جگہ تے جتھے جبریل نو پتہ کوئی نہیں، جتھے میاں فرشتیاں نو پتہ کوئی نہیں، جتھے میاں ناریاں نو پتہ کوئی نہیں، جتھے بندے بھی موجود کوئی نہیں، ایک کو عورت دیکھ یوسف علیہ السلام نے اللہ فرماتا ہے اس تھان پہ میرا حیا انہیں کیتا ہے، اس جگہ پہ میرا حیا کیتا ہے، میں بھی یہ حیا کر دیتا ہے۔ سارا مصر دا دشمن حتیٰ کہ بے قصور بھی ہے سی، مگر کبھی انہوں نے قید وچ پا دیتا، کہ قید وچ جا کے پھر بھی وہ گھبرایا نہیں، کی کہندا سی آخرو پردیسی رب اپنے نو بے پرواہ تو چھوڑے باپ دی سنی کی للکتیاں آن جدائیاں، اور رن مرید لرنا پیچھے میری جان تے پھنڈیاں پائیاں، او مسافر گیا کوئی بہتر نہ بڑھدا پوے دین مسوم گایا، آل یعقوب دی زانی ہوئے اے گلا سمجھ نہ آیا، عصمت میری قابو رکھے شل داغ نہ لگے سایا، رب سجن عفو لیا مما یدعوننی، اللہ تیرے ویکھیا اے کام میں نہیں کر سکتا، مینوں قید چنگی پر تیری رحمت سارے دیتے تیرے ویکھ دیا میں برائی کرن دا روادار کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب ایسا حیا کیتا حضرت یوسف علیہ السلام نے میں انہوں نے نبوت بھی دے دیتی تے بادشاہی بھی دے دی، مکننا لیوسف فی الارض، اسا پیر جما دیتے یوسف علیہ السلام دے، ایک تو کھوتیا تکیا تو بھی کاندا آیا تے بازارت بولیاں مل گیا ہوئیاں، مگر اللہ دا حیا ایسا کام کیتا کہ وہ دنیا کا سردار بن بیٹھا تے ساری کائنات دا بادشاہ بنا کے رکھ دیتا تے نال نبوت کا مقام عطا کر دی۔ اللہ کا حیا ہوئے تو بنتا سب کچھ ہے، جی جا کے قبروں کے ساتھ مارتا بندہ اے پاپا کی یہ سارا کچھ ہے مگر یہ حیا، اس واسطے مشرک جہاں بے حیا اللہ کی مخلوق ہور اللہ کے ویکھنے جو سارے کرتوت اس کرنے ہوئے، جو کچھ کرے اللہ نے وکھا کے کرتا ہے، ہوں کر دے کے جا رہا ہوں پچھو اللہ سب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کتنے جا رہا مورکھا کتنے اے جی طویل کے نام چلیں گے، اے جی فلانے بزرگ کی قبر پہ جا رہے ہیں، جی فلانے کے نام اتنے نوراتا کٹن جا رہے ہیں، اتنے جی پھنڈر لے کے جا رہا تو اتنے جا کے سبا کرنا ہے، اتنے جی انہوں کو پھونک مران جا رہا، اتنے جی فلاں کر رہا، اللہ فرماتا تیرے سے حیا کو نہیں نا، ورنہ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرے جیا بے حیا کوئی نہیں، کیونکہ تیری شہرت تو زیادہ نیڑے ہاں، اقرب بھی سب تو زیادہ، ارحم بھی سب تو زیادہ، عالم بھی سب تو زیادہ، احکم بھی سب تو زیادہ، انور بھی سب تو زیادہ، اضحیٰ بھی سب تو زیادہ، اولا بھی سب تو زیادہ، آلہ بھی سب تو زیادہ، او کارے جڑا بیٹھو زیادہ یا میرے جہاں کوئی ہوگی او کمزات بے حیا میں نے چھوڑ کے جان والا بے حیا پہ ہو سکتا ہے، ڈبے کا پتر نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، یہ جا رہا بیچارہ جتھے جتنے کسی نے ملیا اس کائنات حیا کی وجہ تو ملے، جی عبادت حیا نال ہوئے وہ عبادت ہر لحاظ نال
اللہ کے دربار سے مقبول و منظور ہوتی. حضرت عائشہ صدیقہ تہمت لگ گئی کہ لگیا تہمت لگی عائشہ صدیقہ پہ ظالمہ نے بکواس کیتا ہے خرافات بکے حالانکہ قانون اللہ کریم نے عائشہ صدیقہ کو سیج بنایا محمد بھی عائشہ صدیقہ نو رونق بنایا محمد کے گھر بھی عائشہ صدیقہ نے صلوات اللہ نے صفائی دی چادر بنایا محمد رسول اللہ دی. کئی ایسے عیب نے کئی ایسیا بدنامیاں نے جڑیاں محمد پاک تے نہیں لگ سکیاں بوجہ عائشہ صدیقہ دے سیج بچھاون والی ہون دے. اس وقت اللہ کریم فرماوے سبحانک ھذا بہتان عظیم. کوئی شریک کوئی نہیں ان محمد کی سیج بھی کوئی شریک کوئی نہیں. ایڈا اچا شان عائشہ صدیقہ دا مگر مت بھی بھوکن والوں نے بھوکیا لائی تہمت عائشہ صدیقہ تے وقت گزر گیا. 1 مہینے تک محمد رسول اللہ بھی روندے رہ گئے حیران تے پریشان رہ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے اندر ہانڈی ابلتی رہ گئی غم تے ہجر و فراق میں حتیٰ کہ نبی کریم کے چہرے ویکھن کو بھی معلوم ہو گئی. کدے کدے جاندے سر صدیق اکبر کے گھر وچ محمد رسول اللہ عائشہ صدیقہ کہندی ہے میں ابو آ کے بیٹھن کی کوشش کرا تو منہ تجھے پاسے پھیر لے گیا نبی کریم. میں کہتی سا اللہ ان تو بھی چھوڑا پہ گیا پر چہرہ تے تکنا نصیب ہو جاوے محمد کا صلی اللہ. پر جیسا کوشش کر دیا میں محمد رسول اللہ ادو کسی موقع پہ نہیں سر موقع دیں گے. حتیٰ کہ ایک دن فرمایا این الممت بذنب فاستغفر اللہ. حتیٰ کہ 1 مہینہ گزر گیا حتیٰ کہ اللہ کریم نے اپنے آپ میں صفا یا نازل کی تیاں پھر نبی پاک آئے چل کے خود عائشہ نو مبارک دے خود چل کے آئے. عائشہ نے اللہ کی توحید اللہ کی عبادت وچ نقص نہیں آن دیتا. اللہ کا حیا محفوظ رکھیا عزت عصمت کی چادر نو محفوظ رکھیا اللہ کی عزت عزت توحید دا اللہ کے حیا نو مد نظر رکھیا. اللہ کریم کے پیغمبر خود ٹر کے آئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی شرم تے حیا دا وقار بال کر جے کو انہاں دی اسماء پہننے آکھیا قومی الی رسول اللہ وشکر اللہ. اے عائشہ آپ محمد رسول اللہ تیری کی خوش قسمت تینوں مبارک دین خود نبی آ گیا. اس واسطے ذکر قومی الی رسول اللہ اٹھ نبی کریم وال وشکر اللہ تے شکریہ ادا کر. اٹھے کھڑی ہو گئی عائشہ صدیقہ ایڈے غم دے پہاڑ ٹوٹے مگر واقعہ کہنے لگی اللہ دا حیان لا اشکر للہ نعمت اللہ دی ہوئے صفائیاں اللہ دیتی حیا بھی کرنے کے میں سجدہ یا شکر کا ہور دا کرا شکریہ تے میں اللہ دا کرنا ہے محمد پاک دا شکریہ ادا نہیں کروں. نبی کریم نے گل سنی تے مسکرا پے تے فرمانے لگے واقعی عائشہ
اتنی مصیبت کے باوجود بھی، اتنے دکھوں کے باوجود بھی واقعی حیا انج کرنا چاہیے جی اللہ کریم کا حیا تو کیتا ہے۔ ایڈی محبت اپنے خامن کے اندر آ کے اللہ کا حق پھر بھی نہیں بھلایا، گج مج نہیں کیتا۔ اللہ اللہ نبی علیہ السلام بعد کی فرماتے ہوتے ہیں عائشہ وقت یاد ہے جب میں تینوں جا کے مبارک دیتی آئی تو تینوں آخر والے آخیا کہ قومی الی رسول اللہ وشکری اللہ، اٹھ نبی علیہ السلام کی تعظیم ہی کر کہ شکریہ ادا کر کہ تم اس نے عائشہ کی آخیا سی۔ نبی علیہ السلام مزے لے لے کے پوچھتے سن کیوں؟ اللہ پاک دی تعریف تے اللہ دے حیا دیا گلاں چس آتی ہے نبی پاک نو پوچھدے تے سنتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو پوچھیا وہ فرما دیا حضرت میں اس وقت آخیا لا اشکر الا، میں اپنی بھائی اسمان آخیا تعظیم تو اٹھ اٹھ کے کرا گی محمد رسول اللہ دی، مگر شکریہ ادا کرنے والی تعظیم میں تنک تعظیم کرے تھا میرا ناسا کوٹ جو آیا، پر سجدے شکر کرے ساؤں دے جے بچھڑے کوٹ ملایا۔ عائشہ حرم بنایا ذات توحیدی، عائشہ حرم جو آہی رب عائشہ دا حرم کھایا صورت نازل آئی۔ عائشہ صدیقہ نے چونکہ حرم بنا کے دکھایا اللہ دی توحید دا حالت آئی جی حال سچا منیا تے اللہ پاک دے نال جے کر اپنے سامنے اکھاں دے رکھیا ہے تے اپنے مالک دا دیدار رکھیا ہے، اس وقت حق نو حق پہچانیا ہے، اللہ دا حق مقدم کیتا ہے، حیا دی وجہ تو محمد پاک دا بعد دے وچ کیتا ہے۔ او جو نہیں جویں مشرک کردے رہ جاندے مشرک مجرم سب حرامی، حرام جو چوکھا کھا دے پر غیور مسلمان نہیں سادا جو توحید تے چوکھا آوے۔ اللہ پاک نے قانون بنا دیتا ہے اللہ دا حیا کرن والا بندہ دنیا چوے تو بھی اللہ دا حیا کرتا ہے، آخرت چاہے تو بھی حیا کرتا ہے۔ عبادت تک منظور ہو گئی ہے کہ اس عبادت کے اندر پہلی یہ چیز ہوگی کہ خوشی تو غمی دونوں میں حیا کرے تے کہنا کرے، کیونکہ ویکھن والا جو ہر حالت نو موسیٰ علیہ السلام نو آخیا نا اللہ پاک میں لے جا اثر بے عبادی، رات نو جڑی تیری برادری ہے نا تقریباً 80,000 دی نفری ہے، یہ لے کے ٹر جا، یا اللہ میں ٹر کے جاواں، ایک تے چلن ہویا پیدل سن، دوسرا یہ ہے کہ پچھو یہ سور بھی تو پچھو بج سے ہے کون فرعون نہیں، ہاں فرعون میں تو ادبی کر بیٹھا تیرا نام سدیا تو اسی پہ کھڑ کے ثواب لیا۔ اللہ فرمایا آن کے تو حسر تسی رات نو ٹر جاؤ، تقریباً 80,000 دی نفری، حضرت موسیٰ علیہ السلام سب تو اگوں، ہارون علیہ السلام سب تو پچھوں، تے وچالے قوم جا رہی ہیں جڑے زیادہ اتاولے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام دے قدماں اتے اتے دوڑتے دوڑتے جا رہے ہیں، بس کسی سختی چ نہ پائے جاوے۔ یہ کچھ حوصلے والے وہ پیچھے رہے، جہاں سارا تو بڑا حوصلے والا حضرت ہارون علیہ السلام وہ سارے تو پیچھے،
یا حضرت موسیٰ علیہ السلام آکے جی کوئی اگوں حملہ کرے تھی پہلو میں چلسا تو جی پچھوں کو کتے چھپاتے اور پٹے کا بھی میرا گھرا پہلے مقابلہ اللہ اللہ یار چل دیا رات نو سویرے انہوں نے پتہ لگ گیا جرار تے گھوڑیا دی سرکار یہ ہوتے ہی جی گھوڑیا دی سرکار کے پچھوں بندے اللہ کریم فرماتا ہے میں اتو اپنی ٹیپ ریکارڈ لائی ہوئی ہے رحمت دی انہوں دیا گلا جہاں سن وہ بھر کے ریل صاف کر کے قرآن بنا کے محمد پاک سے نازل کریں گے اللہ اللہ ناشتے میں ٹائم تقریباً ہو گیا کہا جو پچھو فرونی بھی مل گئے اور جا پر وہ جا رہے اگے حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی پبلک چلتے اچانک یہ تو کلزم آ گیا دریا آ گیا اگوں اب تو پچھوں کا پہلا مسئلہ اگوں ٹکی پی گئی دریا دی جو پچھوں ویکھن تو کون سی پچھوں وہ جڑے نال جا رہے ہیں نا جڑے کھڑیاں ٹکے جا رہے ہیں بڑے تیز ہو کے رستے کیا کہ حضرت جی بالکل ٹھیک ہے حضرت جی بالکل ٹھیک ہے میں سب کے جاؤں بالکل ٹھیک ہے تو واقعی بڑے وقت نال چلو ذرا جلدی چلو پچھوں آ نہ جائے یہ اتاولا حوصلے والے نہیں کرتے اچانک دیکھی پی نا تو کیا کرے لمدرکو حال میں اج اسی بچنا تاکید لام وقت تاکید مدرکون جملہ اسمیہ وقت تاکید تاکید در تاکید در تاکید اکل دینا لمدرکون انا حال میں اج ایسی بچنا کوئی نہیں بلا مجتبا لا الہ الا کا چکر چلایا ہوا سی تو ساری بھی فکری کبھی آئی کہ اللہ خیر کرے کدے کسی رفڑ چ نہ پا دے اجڑا اچانک لا الہ الا کا چکر چلایا ہوا لا الہ الا اللہ مرحمت تیری لا الہ الا اللہ برکت تیری لا الہ الا اللہ مدد تیری لا الہ الا اللہ یاری تیری لا الہ الا اللہ نصرت تیری لا الہ الا اللہ وسد اجارے لا الہ الا اللہ اجلے وسائے لا الہ الا اللہ روند ہسائے لا الہ الا اللہ حاضر ناظر لا الہ الا اللہ ہر پہ غالب لا الہ الا اللہ نافع دار لا الہ الا اللہ قادر حاکم لا الہ الا اللہ پتھرت پالے لا الہ الا اللہ سمندر پالے لا الہ الا اللہ یتیمت سر کے تاج نبوت چھکائے لا الہ الا اللہ پہاڑ چلاوے لا الہ الا اللہ ستے ہوئے جگاوے لا الہ الا اللہ
الا اللہ، ہر داتا لا الہ الا اللہ، ہر حاکم لا الہ الا اللہ، اکیلا آقا لا الہ الا اللہ، اکیلا غوث لا الہ اللہ، عالم پاک لا الہ الا اللہ، مچھیاں روزی دے لا الہ الا اللہ، مدد کرے لا الہ الا اللہ، جیندیاں پائے لا الہ الا اللہ، سمت روٹ پاوے لا الہ الا اللہ، کل سبحان لا الہ الا اللہ، جوڑے دے لا الہ الا اللہ، دے کے کھسنے لا الہ الا اللہ، بڑی بناوے لا الہ الا اللہ، بجلی بناوے لا الہ الا تو چکر چلا سانو خطرہ تے اگے بھی پہنتا سی کہ کوئی دن اوکھا ضرور آنا، پر وہ دن مولا اج آن وکھایا انا لمدرکون، حال ہے اج ایسا بچنا کوئی نہیں، بچنا مگر آئے حیا لیا کتنے کھلوتا ہے چپ کر کے، مولا موسیٰ علیہ السلام اتنے ضرورت حیا اس دے اعلان کرن دی، سچ کہن لگا کلا ان معی ربی، کلا ان معی ربی سیہدین، کلا کلا اوہ کلا، اتھے میں کلا کلا، جواب کیا دیتا انا لمدرکون دا، تجھے تو کہتے ہو کہ آج ایسا بچ گئے نہیں، سن لو میری یہ جو موقع پہ حیا ہوتا کم آتا ہے، سن لو کلا ہرگز نہیں، الا معی ربی، اساتے میرے تک کوئی آ سکتا کوئی نہیں، سادے کوئی بچ سکتا کوئی نہیں، حیا لگ گیا ہے اساتے میرے کوئی آ سکتا کوئی نہیں۔